اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ مت رکھ امید کسی سے مگر اپنے رب سے، اور مت ڈر کسی سے مگر اپنے گناہ سے۔ وہ شخص بہت گنہگار ہے جس کو لوگوں کی برائی کے لیے وقت ملے۔ مجھے دنیا میں 3 کام بے حد پیارے لگتے ہیں: بھوکوں کو کھانا کھلانا، قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا، محتاج اور مستحق لوگوں کی امداد کرنا۔ جس شخص سے مخاطب ہو اس کی ذہنی قابلیت کے مطابق اس سے گفتگو کرو اور ایسی بات کرنے سے گریز کرو جو اس کی سمجھ میں نہ آ پائے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے چین رکھتا ہے۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا، میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کا سوال لے کر تمہارے پاس آئے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تم پر خاص کرم ہے۔ اگر خود کو اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ اپنے وقت کے 9 حصوں میں تنہائی کو عزیز رکھو اور ایک حصے کو لوگوں سے ملنے جلنے میں خرچ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ مخلوق سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا کرو کہ یہ مخلوق کا تم پر حق ہے۔ جو شخص بری گفتگو کرنے کی عادت رکھتا ہو در حقیقت 3 لوگوں کا نقصان کر رہا ہوتا ہے: اپنی ذات کا، اس شخص کا جس کے بارے میں وہ بری گفتگو کر رہا ہو، وہ شخص جسے وہ اپنی بری گفتگو سنا رہا ہو۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر۔ جو لوگ خدا کا دیا ہوا مال غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں وہ خدا کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ دنیا کی فکر و غم سے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی فکر سے دل میں روشنی کا ظہور ہوتا ہے۔ جس نے لوگوں کا حق نہ جانا اس نے خدا کا حق نہ جانا۔ دنیا کا غم تاریکی ہے اور آخرت کی فکر اور جستجو نور ہے جس سے دل نورانی ہو جاتا ہے۔ خدا کی عبادت میں لطف آتا ہے اگر انسان یہ 4 کام کرے: اللہ تعالیٰ کے مقدر کیے ہوئے فرائض پورے ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے مکمل پرہیز کرے، نیک کاموں کو فرض سمجھ کر ادا کرے، خدا سے ڈر کے برے کاموں سے بچ جائے۔ جو شخص مصیبت کے وقت اول اپنی تدبیروں اور پھر خلق خدا کی امداد سے عاجز آ کر خدا تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے، خدا تعالیٰ بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے۔ بعضوں کا جرم کو معاف کرنا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ کسی مالدار شخص کی تعریف محض اس لیے مت کرو کہ اس کا دنیاوی رتبہ اونچا ہے، بلکہ کسی کی تعریف صرف اس کے اعمال کی وجہ سے کرو، کیونکہ اگر کسی ظالم شخص کی تعریف کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ زبان درست ہو جائے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ جو شخص تمہارا سچا دوست ہوگا اسے کچھ کہے بنا تمہاری ضرورت کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، جسے تمہاری جانب دیکھ کر تمہاری ضرورت کے بارے میں معلوم نہ پڑے تو اس کے سامنے اپنی ضرورت کو بیان کر کے اپنے آپ کو شرمندہ مت کرو۔ لوگوں کو جس طرح چاہے آزما دیکھ، سام بچھو سے کم نہ پائے گا۔ اگر تم مالدار ہو لیکن تم اپنا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہو تو تم اپنے مال کو ضائع کر رہے ہو۔ کسی بھی کام کو گھٹیا اور معمولی مت سمجھو، کیونکہ محنت کر کے رزق حلال کمانے والا شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ کسی شخص کے سامنے اپنی ضرورت کا سوال کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ تم محنت کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات اس لیے بنا کر بھیجا ہے کہ ہم اس ذات پاک کے احکامات کی پیروی کریں اور بدلے میں ہمیشہ قائم رہنے والی جنت کو پا لیں۔
جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب سمجھتے ہیں انہیں تنہائی پسند ہوتی ہے، کیونکہ تنہائی میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اپنی عبادات کو زیادہ توجہ کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر تم اپنا دل اس دنیا کے لذتوں کے حصول میں لگا دو گے اور خود کو الجھائے رکھو گے تو یاد رکھو کہ ایسا کرنے سے اگلی زندگی میں ملنے والا ثواب اور اجر میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ حیرانگی ہوتی ہے اس شخص کو دیکھ کر جسے اس بات پر ایمان ہے کہ دوزخ ایک بہت بڑا ٹھکانہ ہے، اس کے باوجود وہ گناہوں کی زندگی میں مشغول ہے۔ اسی طرح اس شخص کو دیکھ کر بھی حیرانگی ہوتی ہے جب وہ خوبی جانتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو گناہوں سے دور نہیں رکھتا۔ اپنا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالو، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ حق کا ساتھ دینے والے لوگ تعداد میں تو ہمیشہ کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے چاہنے والوں کی نظر میں حق کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کی قدر ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ کھانا بھی ایک بیماری ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ خوشنما لباس کی تمنا کرنے والے شخص اپنے کفن کو ہمیشہ یاد رکھ۔ بہترین انداز میں تعمیر کردہ رہائش گاہ کو پسند کرنے والے اپنی قبر کو مت بھول۔ لذیذ کھانوں کو پسند کرنے والے انسان یہ مت بھول کہ قبر میں جا کر تیرے جسم کو کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جانا ہے۔ نعمت اور عافیت کے ہوتے ہوئے زیادہ طلبی بھی شکوہ ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے سے گریز کرو جو ظلم کرتے ہوں یا ظلم کرنے والوں سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھتے ہوں۔ زبان درست ہو جائے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے لوگوں کے شر سے ہمیشہ خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ان لوگوں میں تمہارے لیے زہر ایسے ہی بھرا ہوا ہے جیسے زہریلے جانوروں مثلاً سانپ یا بچھو میں موجود ہوتا ہے۔